17 رمضان المبارک بروز جمعہ اسلامی تاریخ کا سب سے عظیم، سب سے اہم اور سب سے بڑا واقعہ پیش آیا۔ 12 رمضان المبارک کو آپ مدینہ سے نکلے اور 17 کو یہ بہت عظیم الشان معرکہ رونما ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اپنی غیبی تائید کو ظاہر فرمایا اور اہل ایمان کے حق پر ہونے کو مدلل فرمایا۔ اور قریش مکہ جو کہتے تھے کدھر ہے تمہارا اللہ اور کہاں ہے اس کی غیبی مددیں، دکھاؤ دکھاؤ، تو اللہ نے بدر میں اس طرح نظام بنایا کہ یہ بتایا ہی نہیں کہ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر آ رہا ہے۔ ابو سفیان کا 40 آدمیوں کا قافلہ تھا، اس کو پکڑنے اور ان کا مال ضبط کرنے کے لیے یہ حضرات نکلے 313۔ اور یہ عجب مناسبت اور موافقت ہے کہ صحابہ 1,24,000 ہیں اور انبیاء علیہ السلام بھی 1,24,000 ہیں۔ پھر انبیاء میں رسول 313 ہیں اور جنگ بدر کے صحابہ بھی 313 ہے۔ یہ مناسبت میرے اللہ نے قائم فرمائی، اور جیسے انبیاء میں رسول سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہیں، ایسے ہی جنگ بدر کے صحابہ 313، 1,24,000 صحابہ ان تمام میں افضل ہیں۔ بلکہ ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں۔ جبریل نے ایک دفعہ اللہ کے نبی سے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو جنگ بدر کے شریک ہیں وہ سب سے افضل ہیں۔ تو جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ، ملائکہ میں، فرشتوں میں جن فرشتوں نے جنگ بدر میں شرکت کی وہ 7 آسمان کے فرشتوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل فرشتے ہیں۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معجزاتی معرکہ بنایا، ظاہر فرمایا۔ سارے لشکر میں 2 گھوڑے تھے، 8 تلواریں تھیں، 60 نیزے تھے، اور سامنے 300 سوار تھے، 700 تلواریں تھیں، سب نیزہ بردار تھے، تیر انداز تھے، پورے کیل کانٹے سے لیس ہو کر آئے تھے۔ اور یہاں پتہ ہی نہیں تھا کہ آگے مقابلہ کس سے ہو رہا ہے۔ تو جب جمع آمنا سامنا ہوا تو پھر آپ نے صحابہ سے رائے لی کہ بھائی اب بتاؤ اب کیا کیا جائے۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ فرمائیں گے اسی کے مطابق ہوگا۔ آپ نے پھر دوبارہ فرمایا، یا رسول بتاؤ بھائی کیا کیا جائے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ حکم فرمائیں۔ پھر آپ نے کہا بتاؤ بھائی کیا کیا جائے۔ تو اس پر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یہ انصاری صحابی ہیں مدینہ کے، تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، لگتا ہے کہ آپ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں مدینے والوں کی۔ تو یا رسول اللہ، ہم آپ کے حکم کے تابع ہیں، سالم من شئتا وحارب من شئتا۔ آپ جس سے آپ ہمیں لڑائیں گے لڑیں گے، جس سے صلح کروائیں گے صلح کریں گے۔ وقتا حبال من شئتا، جس سے آپ ہمارے تعلق توڑیں گے ہم اس سے اپنا تعلق توڑ دیں گے۔ صل من شئتا وقتا حبال من شئتا، جس سے جوڑیں گے جڑ جائیں گے، جس سے توڑیں گے ٹوٹ جائیں گے۔ آپ ہمیں حکم دیں تو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے اور آگے بڑھ کے ہوں گے، اور ہم میں سے ایک بچہ بھی پیچھے نہیں ہوگا۔ آپ ہمیں فرمائیں سمندر میں کود جاؤ تو ہم کود جائیں گے، برق غماد تک اپنے گھوڑے دوڑاتے چلے جاؤ، اونٹ دوڑاتے چلے جاؤ، ہم دوڑاتے چلے جائیں گے۔ آپ کا چہرہ کھل گیا۔ سعد بن معاذ سے پہلے ایک اور صحابی ہیں، ان کے بعد یاد آ گئی، مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ، آپ پوچھ رہے ہیں بار بار، تو اذا لا نقول كما قالت بنو اسرائیل اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ تو پھر ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے،
اور جا کر لڑیں ہم تو یہ بیٹھے ہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے اذهب انت وربک فقاتلا نحن معاک مقاتلون، آپ چلیں، آپ کا رب، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے آگے بھی ہوں گے، لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، اور آپ پر قربان ہوں گے، ہم میں سے ایک آدمی پیچھے نہیں رہے گا۔ تو یہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے تاریخ کا، اسلامی تاریخ کا۔ اور شہدائے بدر شہداء میں سب سے افضل شہداء ہیں، اور شرکائے بدر تمام صحابہ میں سب سے افضل صحابہ ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بدر کے شریک صحابہ کو یہ فرمایا ہے افعلوا ما شئتم فإنی قد غفرت لکم، کہ اے اہل بدر جاؤ جو مرضی کرو، میں نے تمہاری بخشش فرما دی ہے۔ یہ صرف اس 313 کے مجموعے کو یہ دولت حاصل ہے۔ اور پھر ایک اور گواہی میرے اللہ کے نبی کی، جو کسی کے بارے میں یہ گواہی نہیں ہے، کسی کے بارے میں یہ بات نہیں ہے، کہ جب آپ نے اپنے لشکر کی قسم و پرسی دیکھی، اسباب کی قلت اور سامنے اتنا لشکر جرار، تو آپ نے مصلی بچھا لیا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور رونا شروع کیا، اور ایک بات کو بار بار دہرایا، ان تہلک هذه العصابۃ فلن تعبد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اے میرے رب اگر تو نے انہیں ہلاک کر دیا تو پھر دنیا میں تیری بندگی کبھی نہیں ہوگی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اے میرے رب اگر تو نے انہیں ہلاک کر دیا تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا، لن تعبد، کبھی بھی تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، کبھی بھی تیری بندگی نہیں ہوگی۔ اتنی بڑی گواہی آدم کی نسل میں آج تک نبیوں کے بعد کسی کے لیے نہیں دی گئی، جتنی بڑی گواہی میرے اللہ نے کہ نبی نے ان صحابہ کے بارے میں دی کہ لن تعبد، پھر میرے مالک پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو شرکائے بدر وہ عظیم لوگ ہیں جن کے ذریعے سے تاریخ کا رخ مڑا، جن کو اللہ کی طرف سے سب سے اعلیٰ ہونے کی خوشخبری ملی، جو مرضی کریں بخشش کی خوشخبری ملی۔ آج کا دن میں بیٹھا تو اعتکاف کی بات کرنے کے لیے تھا، لیکن ایک دم وہ 17 تاریخ یاد آئی تو میرا جی چاہا کہ میں آپ کے سامنے تھوڑا سا بدر بھی بیان کروں، کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت خوبصورت تاریخ دی ہے، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے ہی واقف نہیں ہیں، اپنے نبی سے واقف نہیں، اس کے صحابہ سے واقف نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے نبیوں کو چنا 1,24,000، ایسے ہی اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو چنا 1,24,000، اور آپ نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، دیکھو میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنانا، میرے بعد انہیں طنز و طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا، میرے بعد ان کے بارے میں کوئی گستاخی بے ادبی نہ کرنا، کہ فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو صحابہ سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ یہ اتنی بڑی جماعت ہے کہ ان کی محبت کو اللہ کے نبی نے اپنی محبت قرار دیا، اور ان کے بغض کو اللہ کے نبی نے اپنے بارے میں بغض قرار دیا، اور اس میں یہ بدری صحابہ سب سے عظیم، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو دکھایا کہ 313 کے ذریعے سے 1000 کو شکست ہوئی، لشکر آمنے سامنے تھے، اور اللہ کے نبی جھونپڑی میں، اب جس کو عریش کا، آج کل وہاں ایک مسجد ہے، مسجد عریش، بہت بڑی مسجد ہے، وہاں ایک جھونپڑا تھا جس میں اللہ کے نبی قیام فرما تھے، اور ابوبکر صدیق ننگی تلوار لے کر پہرا دے رہے تھے، اور اللہ کا نبی روتے جا رہے تھے، روتے جا رہے تھے، روتے جا رہے تھے، ساری رات رو رو کے گزاری، یہاں تک کہ صدیق اکبر نے اگر آپ کو پکڑ لے کہ یا رسول اللہ بس کیجیے، اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی